دہلی دنیا کے قدیم شہروں میں سے ایک شہر، عالم میں انتخاب۔ اس شہر کا قدیم نام ہستینا پور اور اند پرست بھی تھا۔ ایک زمانے میں یہ شہر ایک بڑی سلطنت کا پائے تخت تھا، جس کی بابت کوروں اور پانڈووں میں بڑی لڑائی مہابھارت ہوئی تھی۔ کروکشیتر کے مقام پر 18 دن تک یہ ہنگامہ گرم رہا اور بالآخر اس میں پانڈووں نے فتح پائی۔ اس شہر پر کئی خاندان حکمراں رہے۔ حکمرانوں کے کئی اہم نام قطب الدین ایبک، غیاث الدین تغلق، التمش، رضیہ سلطان۔ ء میں دلی کو مغل بادشاہ بابر نے فتح کیا، پانی پت کے میدان میں ابراہیم لودھی کو شکست فاش دے کر، اور پھر مغلیہ خاندان کی بنیاد پڑی، جن کی سلطنت 1857 تک قائم رہی۔ اس طرح سے یہ شہر بے مثال قدیم ہندوستان کے کئی شہنشاہوں کا دارالسلطنت رہا ہے، اور اس کی اسی خاصیت نے آج اسے درجہ دیا ہے ایک بڑے تجارتی شہر کا۔ اپنے شاندار ماضی کا حوالہ دیتی ہوئی نگاہوں کو خیرہ کر دینے والی یہاں کی قدیم عمارتوں، فصیلوں، عظیم و شان قلعوں، مساجد، درگاہوں، شہنشاہوں کے مقبروں اور ان کی تاریخ سے مزین بیش قیمتی یادگاروں کا حسن اس شہر کی دلکشی کا بنیادی جز ہے۔ دلی تو ایک مرکز رہا ہے، سیاسی، cultural, political, historical. I mean, Delhi is very, very relevant and has been a very important, city throughout the history of the subcontinent. جس نے دلی کو فتح کر لیا، اس نے ہندوستان کو فتح کر لیا۔ مغل تاجداروں کی شہنشاہی عظمتوں کا امیم دہلی کا یہ وہ قدیم حصہ بھی ہے جسے آج پرانی دلی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اپنے آپ میں آج بھی ایک علیحدہ رتبہ کا حامل یہ وہ علاقہ ہے جو ایک عرصے تک مغلیہ حکمرانوں کا دارالحکومت رہا ہے۔ وقت بدلا، حالات بدلے، اور جب حکمراں بدلے تو حکومتی انتظام و انصرام کا طریقہ کار ہی نہیں بدلا بلکہ جگہ اور مقام بھی بدل گئے۔ لہٰذا جب فرنگی برسر اقتدار آئے تو کاروبار حکومت کو چلانے کے لیے انہوں نے پرانی دلی کے بجائے نئی دلی کا انتخاب کیا۔ 1912 میں برٹش انڈیا کا پائے تخت کلکتے سے دلی منتقل ہوا۔ دلی فصیلوں سے گھرا ہوا شہر ہے جس کے 7 دروازے ہیں۔ جب ملک کو انگریزوں کی جبریہ سلطنت و حکمرانی سے نجات ملی اور 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا تو آزاد ہند کے دارالسلطنت کے طور پر نئی دلی کو ایک نئی پہچان ملی۔ At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. نئی دلی کو سر ایڈون لوٹینس نے تعمیر کیا، جس کا افتتاح 1931 میں ہوا۔ آج ملکی سیادت و قیادت کا مرکز یہ شہر تمام اہم حکومتی دفاتر اور پارلیمنٹ سمیت ہر اس خصوصیت سے مزین ہے جو اس شہر کو ایک دارالحکومت کے طور پر روشناس کراتی ہے۔
ہندوستان کا دارالسلطنت ہونے کی وجہ سے یہ شہر ہمارنگ تہذیب و ثقافت اور تجارت کا بھی مرکز بن گیا ہے۔ مغلیہ تاجداروں نے دلی کا انتخاب کیا اور اپنے دور اقتدار میں ان امیر ترین شہنشاہوں نے اس شہر کی سرزمین پر تاریخی عمارتوں کے وہ پرشکو نشان کھڑے کر دیے جو آج بھی مسلم دور حکمرانی کی منہ بولتی تصویر ہیں، اور جن کی بناوٹ، طرز تعمیر اور دلکشی شہنشاہی ذوق و شوق کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ سلطنت مغلیہ کا یہی وہ سنہرا دور تھا جب اردو زبان کو عروج حاصل ہوا۔ اردو زبان جو ہندوستان کے مقامی باشندوں اور وسط ایشیا سے یہاں آ کر بسنے والے لوگوں کی آپسی بات چیت کے نتیجے میں مریز وجود میں آئی، اور یہ زمانہ تھا 12ویں اور 13ویں صدی کا۔ ہندوستان کی تمام بولیاں، سنسکرت کے تمام ڈائلیکٹس، پراکرتوں کے تمام ڈائلیکٹس اور اودھی اور برج بھاشا اور ہریانوی کو فارسی، عربی اور ترکی کے مختلف الفاظ اس میں داخل کر کے، محاورے داخل کر کے، لباس کے نام، غذاؤں کے کھانے کے نام، کھیل کود کے نام، تجارت کے نام، وہ ایسے اس میں ملائے گئے، کانفلوئنس، امتزاج، سمنوے ایسا ہوا کہ وہ امپیکٹ ایک مرکب ایسا کھرل بٹے کے بعد بن گیا کہ رفتہ رفتہ پہلے وہ ہندی اور ہندوی کہلائی، پھر ہندوستانی کہلائی، پھر لشکری کہلائی، پھر ریختہ کہلائی، بعد میں اردو کہلائی۔ حالانکہ اردو اپنے ابتدائی دور میں ریختہ کہلائی، لیکن دکن کے بعد جب دہلی کے سنہرے دور کا آغاز ہوا تو یہ زبان بھی سودا، درد، میر تقی میر، غالب اور داغ کی شاعری میں ڈھل کر ایک ایسی دلکشی اور مٹھاس حاصل کر گئی جس کا آج بھی کوئی ثانی نہیں۔ آج بھی یہ اردو دہلی کی تہذیب کے ساتھ گنگناتی سنائی دیتی ہے اور اسے دارالسلطنت میں دوسری زبان کا درجہ حاصل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اردو کو 18ویں اور 19ویں صدی میں فروغ حاصل ہوا اور میر تقی میر، آتش اور موشفی کے علاوہ مرزا اسد اللہ خان غالب نے اس زبان کو نکھارنے میں ایک بے حد اہم کردار ادا کیا۔ اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، اردو کو ایک نئی طرز دینے والے غالب نے اسے اس وقت مقبول عام بنا دیا جب انہوں نے خط و کتابت میں قدیم روایات کو بدل کر جدید اور آسان طرز زبان کو رواج دیا۔ کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور ہندوستان کے اس مقبول عام شاعر نے پرانی دلی کے بلی ماران محلے میں بدوباش اختیار کی اور حکیموں کی حویلی کے نام سے موسوم اسی حویلی میں بیٹھ کر دنیائے شاعری کے اس بے تاج بادشاہ نے اردو کے نوک پلک سوارے۔ غالب آج تک سب پہ غالب ہے کیونکہ تصورات کی فکریہ شاعری، تھاٹ کنٹینٹ اور کنٹمپریری حالات، ماحول، انوائرمنٹ جو گزر رہا ہے زمانے میں، اس کی عکاسی، اس کی تصویر کشی، وقت، اپنے وقت کی تاریخ کی فوٹوگرافی اس نے الفاظ میں کی ہے، اور عشقیہ شاعری بھی کی ہے، صوفیانہ شاعری بھی کی ہے۔ بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ تجھے ہم ولی سمجھتے جو نبادہ خار ہوتا۔ جب صوفیانہ شاعری کرتا ہے تو ولی اور پیر معلوم ہوتا ہے، جب عشقیہ شاعری کرتا ہے تو بڑا بھاری عاشق زار آفاقی معلوم ہوتا ہے، جب فکریہ تصور کی شاعری کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے ایک بڑا لرنڈ انسائکلوپیڈک نالج کا ایک آدمی ہے جو قطب مینار کی چوٹیوں پہ کھڑا ہو کے بیگل بجا رہا ہے، اردو زبان کی شاعری کر رہا ہے۔ غالب سے بہت پہلے میر تقی میر نے اور پھر غالب اور ان کے ہم عصروں ذوق، مومن اور بہادر شاہ ظفر نے بھی اپنے قلم کی جولانیوں سے اردو کو حسن دو آتشہ عطا کیا۔ جہاں ذوق نے اردو ادب سے قصیدہ گوئی کو روشناس کرایا، وہیں مومن اور سلطنت مغلیہ کے آخری تاجدار
बहादुर शाह जफर ने उर्दू गजलों को एक निराली शान बख्श दी। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। मोमिन की ये शाहकार गजल आज भी उर्दू अदब के गलियारों में अपनी नगमगी बिखेर रही है। कुछ मौजे हवा पेचा ऐ मेरे नजर आए। मीर हो, ज़ौक़ हो, मोमिन हो, गालिब हो, या फिर बहादुर शाह जफर हो, ये सभी दुनियाए शायरी की वो अजीम हस्तियां हैं जिनकी मुशफ़िक़ गोदों में उर्दू पली बढ़ी है, जिनके आईने कलाम में उर्दू सजी सवरी है और जिनके दम से इस जबान को हर दिल अजीजी की सौगात मिली है। दिल के ना थे कूचे, हाँ दिल के ना थे कूचे और आके मसवर थे। यूं तो इन सभी शोरा ने दिल्ली को पसंद किया, इससे मोहब्बत की और इसी शहर पनाह की चाह में अपनी जिंदगियों की बहारें गुजार दी, मगर ज़ौक़ ने खास तौर से इस शहर को अपनी बयास का उन्वान ही बना लिया। उनकी शायरी में दिल्ली के खदोखाल साफ झलकते नजर आते हैं। दक्कन में है बड़ी कदरे सुखन, कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़ कर। पुरानी दिल्ली को मुगल हुक्मरान शाहजहां ने बसाया था, जो उस वक्त सल्तनत मुगलिया का दारुल हुकूमत हुआ करता था। पुरानी दिल्ली की अहमियत तो ज़ाहिर है कि जब भी बढ़ी, जब जामा मस्जिद बना और जब लाल किला बना, तिजारत करने वाले, बिज़नेस करने वाले, दुकानें रखने वाले आने लगे, वहाँ जमा होने लगे, उसके साथ साथ शायर आने लगे, राइटर्स आने लगे, तो एक बस्ती बस गई लोगों की, जिसका एक प्रकार से बहुत गहरा ताल्लुक़ मुग़ल नोबिलिटी से था। और चूँकि मुग़ल नोबिलिटी से था, इसलिए और एक उसी के इर्द गिर्द जो है वो एक सभ्यता, जिसे कहते हैं कल्चर, जो है वो डेवलप हुआ। जितने बड़े बड़े उर्दू के शायर हैं, उर्दू के जितने बड़े बड़े राइटर्स हैं, चाहे वो मीर तक़ी मीर हों, चाहे गालिब हों, चाहे 19वीं सेंचुरी में बड़े बड़े राइटर्स मौलवी नज़ीर अहमद, ज़काउल्लाह और ये तमाम लोग, ख़ुद सर सैयद अहमद ख़ान जिन्होंने अलीगढ़ कॉलेज बनाया और बाद में यूनिवर्सिटी बनाई, ये सब लोग उसी इलाके में रहते थे। अल्लाहु अकबर अल्लाह। मुगल फन्ने तामीर की एक शानदार मिसाल माना जाता है जामा मस्जिद की इस इमारत को। अपनी तारीखी हैसियत ही नहीं बल्कि तामीरी हैसियत के एतबार से भी ये मस्जिद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। सन 1656 में शाहजहां के दौरे हुकूमत में जामा मस्जिद की तामीर अमल में आई। जामा मस्जिद के करीब ही दावते नजारा देता नजर आता है लाल किला। अपने निशाने अजमत से निगाहों को जकड़ने वाली ये किला बंद इमारत मुगल ताजदार शहंशाह के ज़ौक़े तामीर की मज़हर है। लाल किले की तामीर उस वक्त अमल में आई जब सल्तनत मुगलिया का तख्ते शहंशाही आगरा से दिल्ली मुंतकिल हुआ। आज इस अजीम किले पर आज़ाद हिंदुस्तान का परचम लहराता है। हर साल यौम आज़ादी के मौके पर यहाँ एक बड़ी तकरीर मुनक्किद होती है। इसके हिसारों से वज़ीर आज़म हिंद मुल्क को मुखातिब करते हैं।
قدیم اشیاء کی خریداری کے لیے پرانی دلی میں واقع چاندنی چوک کا یہ بازار ایک معروف جگہ ہے۔ کہتے ہیں اس بازار کی رونق ایک پل کو نہیں رکتی۔ یہاں کی دکانوں میں دہلی کے آرٹ اور کرافٹ کی اچھی خاصی جھلک دکھلائی دیتی ہے۔ میناکاری اور زردوزی کے کاموں میں یہاں کا جواب نہیں ہے۔ یہاں پر سکھوں کا مشہور گردوارہ سیس گنج واقع ہے۔ نیز مشہور مسجد فتح پوری بھی اس علاقے میں ہے۔ یہاں کے گلی کوچے گوتنگ ہیں، مگر یہاں کے باشندوں کی کشادہ قلبی بذات خود ایک مثال ہے۔ دہلی کے باشندے کھانے پینے کے شوقین ہیں، اسی لیے یہاں رنگ برنگ اور ہمہ اقسام کی ڈشیں ہمیشہ اور ہر جگہ مہیا رہتی ہیں۔ مگر پرانی دلی اس معاملے میں بھی سبقت لے جاتی ہے، کیونکہ اگر شاہی اور مغلئی کھانوں کی خواہش ہو تو پھر ان کی اشتہا انگیز خوشبو آپ کو کھینچ کر یہیں لے آئے گی۔ یہ علاقہ جنوبی دہلی کا ہے، جہاں حضرت نظام الدین اولیاء کا مزار واقع ہے، اور انہی کی نسبت سے اس علاقے کا نام پڑا حضرت نظام الدین۔ رے چھاپ تلک سب چھینی رے وہ سے نینا ملائی کے، چھاپ تلک سب چھینی رے وہ سے نینا ملائی کے، سیانے مو سے بلمانے مو سے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا مزار، جسے دنیا بھر میں شہرت دوام حاصل ہے، اور آج بلا تفریقے مذہب و ملت سینکڑوں زائرین اور معتقدین کی بھیڑ 24 گھنٹے یہاں موجود رہتی ہے۔ آپ تلک سب چھینی رے مو سے نینا ملائی کے رے۔ طوطئے ہند کے خطاب سے معروف اور حضرت نظام الدین اولیاء کے چہیتے کہے جانے والے مقبول شاعر امیر خسرو کا مزار بھی اسی درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء کے دامن میں واقع ہے۔ پریم بٹی کا مدھوا پلائے کرم مدھوا پلائے کرم مدھوا پلائے کرم، پریم بٹی کا۔ امیر خسرو کے صوفیانہ کلام سے کون واقف نہیں؟ اردو ادب پر اس شاعر کا بڑا احسان ہے۔ خسرو نے محفل سما میں استعمال کی جانے والی موسیقی میں بڑا نام حاصل کیا۔ ہو زحال مسکی مکنت غافل درائے نینا بنائے بتیاں، ہاں جی بنائے بتیاں۔ خسرو کی پہیلیوں اور مکریوں نے بھی کافی شہرت پائی۔ خسرو نے اپنی شاعری کو کچھ اس طرح اپنی صلاحیتوں سے سینچا کہ آج بھی ہندوستانی کلاسیکی موسیقی میں بندش کے طور پر ان کی غزلوں کا استعمال ہوتا ہے۔ امیر خسرو نے پہلے سب سے تجربہ کیا کہ پراکرتوں کو، اپبھرنش کو، اور بولیاں جو یہاں کی تھی ہریانوی، گجراتی، میتھلی، ماگدھی، اودھی، برج بھاشا، بھوجپوری، ان سب کو اردو، فارسی، عربی سے ملا کر ایک نئی زبان کی بنیاد ڈالی، اور اس طرح شروع کیا۔ ایک فارسی کا مصرع، اس میں ہندی اور ہندوستانی الفاظ۔ زحال مسکی مکن تغافل درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجرہ نہ دارا میجا نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں، شبان ہجرہ دراز چو زلف و روز وصلت چو عمر کوتا، سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔ اس طرح انہوں نے یہ نئی زبان کی بنیاد ڈالی۔ اسی علاقے میں ہے مزار غالب، جہاں علم الکلام کا ایک ہنرمند شاعر محو استراحت ہے، اور یہی آخری آرام گاہ ہے شاعر ہند عبد الرحیم خان خانہ کی بھی۔
نظام الدین سے متصل ہے ہمایوں کا مقبرہ۔ یہ مقبرہ عالمی آثار قدیمہ کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کی بناوٹ اور اس کی خوبصورتی مغلیہ ذوق تعمیر کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہ فلک بوس مینار کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ قطب مینار کے نام سے مشہور یہ مینار اسلامی طرز تعمیر کا ایک شاہکار ہے۔ دنیا کے طویل ترین اس مینار کو بنوایا تھا قطب الدین ایبک نے۔ آج یہ مینار یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ پر سر فہرست ہے۔ یہ مزار ہے ایک اور صوفی بزرگ کا جن کا نام ہے حضرت قطب الدین بختیار کاکی۔ مہرولی کے عین وسط میں موجود ان کی درگاہ بھی زائرین اور متقدین سے ہر لمحہ آباد رہتی ہے۔ غیاث الدین تغلق کے دور حکومت میں بنا یہ تغلق آباد قلعہ سیاحوں کی توجہ کا ہمیشہ مرکز رہا ہے اور شاہی قلعوں کے دل فریب نظاروں سے سجی یہ دلی بیرونی سیاحوں کے لیے بھی ہمیشہ پرکشش رہی ہے۔ تعلیمی نقطہ نظر سے بھی دہلی ہمیشہ اولین فہرست میں رہی ہے۔ یہاں ایسے کئی تعلیمی ادارے ہیں جو اپنی ایک منفرد اور مخصوص پہچان رکھتے ہیں۔ دلی میں کئی اہم سائنسی اور ٹیکنیکل ادارے بھی ہیں جیسے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، مولانا آزاد میڈیکل کالج وغیرہ۔ اس وقت بھی دو ایسی مرکزی یونیورسٹیاں ہیں جو اردو کی ترقی و ترویج میں ایک اہم رول ادا کر رہی ہیں۔ نئی دلی میں واقع جامعہ ملیہ اسلامیہ اور جواہر لال نہرو یونیورسٹی نے نہ صرف اپنے یہاں اردو اور عربی کے الگ شعبے بنا رکھے ہیں بلکہ مدرسوں سے تعلق رکھنے والے طلبہ بھی ان شعبوں سے خوب علمی فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ جہاں تک اردو ترویج و اساتذہ کا تعلق ہے، ایک ادارہ ہے دلی کالج جسے اب ذاکر حسین کالج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1825 میں قائم کیا گیا یہ کالج آج بھی منفرد ہے۔ اردو میں تعلیم یہاں کا خاصہ ہے۔ یہ وہ تعلیمی ادارہ ہے جہاں سائنس، جغرافیہ اور سماجیات جیسے مضامین اردو زبان میں پڑھائے گئے ہیں۔ ہندوستان میں خاص طور سے نارتھ انڈیا میں مغربی علوم اور سائنسی علوم کا تعارف اور آغاز اس کالج سے ہوا۔ یہاں پہ ورناکولر سوسائٹی کے نام سے ایک سوسائٹی قائم ہوئی تھی، تو اس ورناکولر سوسائٹی نے سب سے پہلے سائنس کی اور ریاضی کی، میتھمیٹکس کی کتابیں اردو میں ترجمہ کری، اور اس میں یہاں 2 لوگوں کی ٹیم تھی جو یہاں پہ ٹیچرز تھے، اساتذہ تھے، اور ان میں یعنی مولوی ذکا اللہ اور ماسٹر رام چندر، یہ 2 لوگ تاریخ کا حصہ ہیں۔ انہوں نے کافی کتابیں اردو میں ترجمہ کری۔ تو ایک طرح سے جو مغربی علوم یا سائنسی علوم ہندوستان میں متعارف ہوئے وہ اس کالج کی وجہ سے۔ اردو آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گی، مگر یہ سچ ہے کہ یہ زبان اس سنہرے دور سے بہت دور نکل آئی ہے جب اس کے بغیر ہمارے حکومتی ادارے تک ادھورے تصور کیے جاتے تھے۔ آج اس زبان کو بچائے رکھنے کے لیے قومی کونسل برائے فروغ ترقی اردو یعنی NCPUL، اردو اکادمی اور تحریک انجمن جیسے ادارے اپنی تگودوں میں لگے ہیں جن کی کاوشوں کو تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے۔ اردو کے فروغ کی جو مختلف اسکیمیں ہو سکتی ہیں ان کے تحت ہم اس زبان کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں، اور ظاہر ہے ہمارا دائرہ اختیار صرف دلی تک محدود نہیں ہے،
पूरे हिंदुस्तान में हम ज़बान की तरक्की के लिए, इसके प्रमोशन के लिए अपनी स्कीमों को ले जाते हैं। उनके साथ जो है मुख्तलिफ जो प्रोग्राम हो सकते हैं प्रमोशन के लिए, उन प्रोग्राम्स के ज़रिए, जिसमें कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें सेमिनार भी हैं, जिसमें किताबें हैं, हर तरह से उनके ज़रिए हम उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। दिल्ली को अगर उर्दू ज़बान के साथ जोड़कर बयान किया जाए तो ये समंदर को कूजे में बंद करने की एक नाकाम कोशिश होगी। दिल्ली उर्दू की जाए पैदाइश है। ये ज़बान यहाँ पली बढ़ी और परवान चढ़ी है। इसने यहीं रहकर सारे नशेबो फराज देखे हैं और उम्मीद है कि सियासी, समाजी, अदबी और लिसानी इन तमाम हैसियतों में मुमताज ये शहर ही उर्दू को हयाते नौ फराहम करेगा। दिल्ली की जमीन उर्दू की मिठास और इसकी चाशनी से भरपूर है। जो यहाँ एक बार आ जाता है फिर लौटकर जाना नहीं चाहता। ज़ौक़ ने इसी जज्बे की तर्जुमानी की है। इन दिनों गर्चे दकन में है बड़ी कदरे सुखन, कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। इन दिनों गर्चे दकन में है बड़ी कदरे सुखन, कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर।